بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین علینا وعلیہم اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین وقال تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا الى آخر الآیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظنوا بالمؤمنین خیرا او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بہت عقیدت اور محبت میں ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ جمعہ کا بڑا مبارک دن ہے، اس دن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصاً درود پاک اور ان تمام چیزوں سے خاص نسبت ہے، اس لیے محبت سے پڑھیں آہستہ آواز میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں آپ کا دھیان میرے طرف رہے گا تو سمجھ میں آئے گی۔ قرآن مقدس کی جو آیت میں نے آج جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر پڑھی ہے اور جو آج میری تقریر اور بیان کا جو موضوع ہوگا اس کا نام ہے بدگمانی۔ آپ سب ہم سب مل کر رب العزت والجلال سے دعا کریں، اللہ رب العزت سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی مجھے کچھ کام کی باتیں، حق باتیں، سچ باتیں، نفع کی باتیں، دین کی باتیں، کارآمد باتیں اللہ رب العزت میری زبان سے کہلوائیں اور آپ سب کو خوب اچھی طرح سماعت کرنے، پھر بعد میں تمام باتوں پر خوب عمل کرنے کی مجھے بھی آپ کو توفیق عنایت فرمائیں۔ قرآن مقدس کی آیت میں نے پڑھی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ 26 پارے کی سورۃ الحجرات کے اندر دوسرے صفحے کی پہلے ہی آیت ہے یہ، اور پوری مکمل آیت میں نے پڑھی نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ایک حصے کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال اس مقدس سورت کی اس آیت کے پہلے حصے کے اندر پہلی سطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے، اجتنبوا، تم بچو، اجتناب کرو، احتراز کرو، گریز کرو، دوری بناؤ، کثیرا من الظن، بہت زیادہ اپنے دل و دماغ کے اندر غلط خیال پیدا کرنے سے، بہت زیادہ سوچنے سے، بہت زیادہ گمان کرنے سے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے اجتنبوا، بچو۔ پھر کیوں بچیں اس کی وجہ بھی اللہ بیان فرماتے ہوئے آگے کے حصے میں فرماتے ہیں ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان، بعض خیال یہ گناہ ہوتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کی یہ حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایاکم والظن، یہ جو بدگمانی ہے یہ اتنا بھیانک عمل ہے، اتنا خطرناک عمل ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بچنے کی تاکید کر رہے ہیں، ایاکم تم اس سے بچو، والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بہت زیادہ گمان یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ۔ یہ عربی کے گرامرز اور قاعدے کے اعتبار سے جہاں اک آ جاتا ہے، جیسے اکبر، افضل، اجمل، ارفع، احسن، تو یہاں جیسے الف اس کو عربی میں اسم تفضیل کہا جاتا ہے، یہ پہلے آنے سے ایک ہوتا ہے حسین و جمیل ہونا، خوبصورت ہونا، ایک ہوتا ہے بڑا ہونا، اور ایک ہوتا ہے اس سے بڑا ہونا، اور ایک یہ ہے کہ سب سے بڑا ہونا، اس سے بڑائی کا اور تصور ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹی باتیں تو بہت ساری ہے، آئی وٹنس بن کر کسی کی جھوٹی گواہی دے دینا، تو جھوٹی باتیں جتنی بھی ہے ان تمام چیزوں میں سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے اکذب الحدیث، یہ جو غلط گمان اور خیال ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور اس پر ہم یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ اس کو بتایا ہے سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ بدگمانی اتنا ڈینجر اور اتنا خطرناک چیز ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بدگمانی اور بدزبانی، دھیان ہے، بدگمانی اور بدزبانی یہ دو ایسے عمل ہیں کہ انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتا ہے۔ اتنا بھیانک عمل ہے، یوں تو اخلاقی رذائل میں سے جتنے بھی غلط عمل ہیں، جتنے بھی کالی کرتوتیں اور جتنے بھی گناہ کے عمل ہیں، اس طرح کے اخلاقی اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے جتنے بھی یہ غلط عمل ہیں یہ سب جو ہے نا برے ہیں، لیکن بدگمانی کا اثر معاشرے کے اندر اتنا بھیانک پڑتا ہے کہ اس سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، پورے معاشرے کے اندر پورے معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے اور میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، گھر کے اندر جو آپس میں مل کر محبت کے ساتھ اچھی جو ہے نا تعلق بنا کر ہم اچھی زندگی بتا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں چین، سکون، امن، راحت یہ بدگمانی کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کی کچھ مثالیں کہ بدگمانی کی، دھیان ہے بھائی، دھیان ہے آپ لوگوں کا، دھیان دیجئے گا تو سمجھ میں آئے گی۔ بدگمانی کی مثالیں کچھ یوں بنتی ہے کہ آپ نے امام صاحب کو فون کیا، یا آپ نے گاؤں کے کسی چودھری کو فون کیا، آپ نے گاؤں کے ذمہ دار کو فون کیا، آپ نے مسجد کے صدر کو فون کیا، آپ نے جس سے آپ پیسہ پاتے ہیں یا جس سے کچھ معاملہ ہے آپ نے اس کو فون لگایا۔ اب یہ ہے کہ گھنٹی بجنے کے بعد بھی اگر کال ریسیونگ کی بات نہیں آتی، یعنی ادھر سے اگر فون اٹھاتا نہیں ہے تو ہم دوبارہ سے لگاتے ہیں، پھر دوبارہ گھنٹی بجتی ہے، فون سامنے والا اٹھاتا نہیں ہے، تیسری بار کی بات بھی وہی ہے کہ فون لگائے، گھنٹی بج رہی ہے، بیل بج رہی ہے، لیکن اٹھانے والا کوئی نہیں۔ اب ایک دم سے تیسری دفعہ جب ہم فون ڈسکنیکٹ کرتے ہیں، کٹ کرتے ہیں، فوراً ہمارے اندر ذہن میں ایک خیال، ایک گمان پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو آج جو ہے نا تھوڑا پیسہ والا کیا ہو گیا، آج امام کیا بن گیا، آج علم کیا اس کے اندر آ گئی، آج سماج میں تھوڑا رتبہ اس کو کیا مل گیا، مسجد کی صدارت اس کو کیا مل گئی، مسجد میں یہ صدارت کا عہدہ اس کو کیا مل گیا، سیکریٹری کا عہدہ اس کو کیا مل گیا، مکھیا کا پد میں یہ جو ہے نا براجمان کیا ہے۔ اب انہوں نے تو خدائی دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے۔ معاشرے میں رہنے والے اور اپنے گاؤں کے اور محلے کے لوگوں کو تو کچھ سمجھنا ہی انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ دیکھو ہم نے تین بار فون کیا، انہوں نے فون میرا اٹھایا نہیں، ریسیو نہیں کیا۔ ارے اللہ کے بندے، علماء نے فرماتے ہیں، لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر کسی کے اندر یا کسی چیز کے اندر 99 بات ایسی ہو کہ 99 بات غلط ہو،
بدگمانی پیدا کرنے والی 99 بات ہو، اور ایک بات اس بندے کے اندر ایسی ہو کہ جو اچھائی کی طرف جائے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے، علماء سجیشن دیتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ 99 غلط باتوں کو سوچ کر اپنے ذہن میں غلط گمان اور غلط خیال اور بدگمانی کے ہم شکار ہو جائیں، لکھا ہے کہ 99 باتوں کو، جو غلط باتیں ہیں جس سے بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے، اس کو ایک طرف ڈال دو، اور ایک بات جس سے اچھائی اور بہتر اور اچھا گمان کی طرف آئے، اس ایک بات کو لینا چاہیے، 99 کو چھوڑ دینا چاہیے۔ 4 بار فون کیے، نہیں اٹھایا، ہم بدگمان ہو گئے۔ دیکھو اب انہوں نے اتنا بڑا ہو گیا ہے، اتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگا ہے کہ اب انہوں نے فون اٹھانا بھی چھوڑ دیا، فون نہیں اٹھا رہے۔ ارے اللہ کے بندے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، دونوں پہلو ہے، دونوں پہلو ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ دونوں پہلو ہے، خیر اور شر کے بھی ہے۔ تو دو پہلو جب ہے تو نیگیٹو اور پوزیٹیو، تو پوزیٹیو کو اختیار کرنا چاہیے، نیگیٹیو کو نہیں۔ اسی کو اگر آپ اردو میں کہیں تو مثبت اور منفی کہا جاتا ہے۔ یعنی فون جب نہیں اٹھایا تو ہم نے فوراً بدگمانی میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیا، غلط گمان اور غلط خیال اپنے اندر پیدا کر لیا۔ اس ویکتی کے لیے، اس انسان کے لیے، اس منش کے لیے جس کو ہم نے فون اٹھایا اور اس نے فون کیا اور اس نے اٹھایا نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ غلط گمان ہے کہ اس نے اٹھایا نہیں، اور اچھا گمان یہ ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس کو فون کیا ہے، اس کی گھنٹی بند ہو۔ بھائی آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا بھی ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ یا یہ کہ ہم نے فون کیا ہو اور وہ فون گھر میں رکھ کر کہیں باتھ روم، واش روم اور کہیں کسی اور ضرورت سے گیا ہوا ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لگاتار فون پہ فون کیے جا رہے ہیں اور وہ موبائل گھر میں بیچارہ چھوڑ گیا ہے اور کسی ضروری میٹنگ میں، ضروری کام میں باہر گیا ہوا ہے، ویست ہے۔ اس بیچارے کو، اس بے خبر کو خبر بھی نہیں اس بات کی کہ آپ اس کے فون میں بار بار فون کر رہے ہیں، آپ کی کال آ رہی ہے، اس کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور آپ اس کے بارے میں، میرے بارے میں، کسی کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں اور غیر رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے پرائے کسی کے بارے میں بغیر تحقیق کے، بغیر جانے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی لوجک کے، ہم نے اس کے بارے میں غلط گمان کر لیا کہ فون نہیں اٹھا رہا ہے، اس کی عادت بگڑ گئی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا ہے۔ اور مثالیں سنیں، کوئی بندہ کہیں بیٹھا ہوا ہے، آپ چلے جا رہے ہیں، آپ نے اس کو سلام کیا، السلام علیکم، آپ نے سلام کیا لیکن سامنے والے نے آپ کو جواب نہیں دیا، آپ فوراً بدگمان ہو گئے کہ ہو نہ ہو اس کے دل میں میرے لیے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی، یا تو دشمنی پالتا ہوگا میرے لیے، میرا دشمن ہوگا، یہ اچھا نہیں ہے، یا اس کی عادت اچھی نہیں ہے۔ اگر یہ اچھا ہوتا یا اس کے دل میں میرے لیے خیال اچھا ہوتا یا اس کی ذہنیت اگر اچھی ہوتی تو میرے سوال کا یا میرے سلام کا جواب دیتا۔ اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، مطلب یہ ہے کہ یہ مجھ سے اچھا خیال اور تعلق نہیں رکھتا ہے۔ فوراً بندے کے دل میں غلط گمان، غلط خیال اور بدگمانی کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب اس کو سلام کیا وہ کسی ایسے چیز میں، ایسے خیال میں، ایسی فکر اس کو دامنگیر تھی، ایسے فکر میں وہ بندہ مبتلا تھا کہ آپ نے اس کو سلام تو کیا، اس کی کانوں میں آواز بھی آئی، لیکن بندہ کسی گہری سوچ میں پڑا ہوا تھا، ڈوبا ہوا تھا۔ ایسی فکر دامنگیر ہونے کی وجہ سے آپ گزرنے والا گزر بھی جاتا ہے، سلام کرنے والا سلام بھی کر لیتا ہے، لیکن سامنے والے کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی ایک ہاتھ میں ہمارا یہ رومال رکھا ہوا ہے، کبھی کبھی تو ایسا بھی ہو جاتا ہے، بے دھیانی اس کو کہتے ہیں، کہ یہ ہاتھ میں رومال ہے اور ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جبکہ اس ہاتھ میں نظر پڑ رہی ہے نہیں ہے،
ہمارا دھیان اس ہاتھ میں جا نہیں رہا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے، ہوتا بھی ہے۔ تو اگر سلام کرنے والے نے سلام کیا اور سلام کا جواب سامنے والے نے نہیں دیا تو فوراً بدگمان ہونے کے بجائے تحقیق کرنا چاہیے کہ بات بالآخر کیا ہے، پوچھنا چاہیے، جائیں اس سے بات کریں کہ بھائی ہم نے آپ کو سلام کیا، آپ نے ہمارا سلام کا جواب نہیں دیا، بالآخر کیا بات ہے؟ طبیعت تو تمہاری ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک ہو، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ خیر خواہی کے بجائے تھوڑی سی بات کی وجہ سے ہم اپنے دل میں اس کے لیے بدگمانی پیدا کر لیتے ہیں، بدگمانی کے ہم شکار ہو جاتے ہیں، غلط گمان ہمارے دل میں انگڑائیاں لینے لگتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ کتنی بری چیز ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب رات کے سناٹے میں مسجد آتا ہے اور آ کر نماز پڑھتا ہے۔ اب کسی کی اگر نظر پڑ گئی تو وہ سامنے والے کو لیے دل میں بدگمانی یہ پیدا کر لیتے ہیں، غلط خیال یہ جو ہے نا اس کے دل میں امنگ اور انگڑائیاں لینے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ ہو نہ ہو یہ ریاکار ہے، دکھاوے کے لیے آیا ہے۔ اگر اس کو رات میں تہجد کی نماز ہی پڑھنا مقصود ہوتی تو یہ اپنے گھر میں کیوں نہ پڑھ لیتے؟ گھر میں چھپ چھپا کر پڑھتے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور جس اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی رحمان کے لیے، جس رب کو، خالق کائنات کو اور مالک کائنات کو اور پورے دنیا میں ساری چیزوں کو معدوم سے وجود میں لانے والا جس خدا کے لیے ہم نماز پڑھیں گے، وہ خدا تو بند کمرے میں کوئی بھی نہ ہو، 70 پردوں کے بیچ میں وہاں بھی دیکھنے کی استطاعت اور طاقت خوب رکھتا ہے۔ تو پھر یہاں مسجد میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ریاکار ہو، دکھاوے کے لیے آیا ہے۔ بھائی اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، نیگیٹو کے بجائے پازیٹو، مثبت آپ سوچیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں اور کوئی پریشانی ہو، مہمان آیا ہوا ہو، اسی طریقے سے گھر میں اتنی جگہ اچھی نہ ہو کہ جہاں آرام کے ساتھ 2 رکعت اللہ کے لیے نماز پڑھ سکے۔ تو بہت طرح کی باتیں ہو سکتی ہے، لیکن ہم اپنے دل میں غلط گمان پیدا کر لیتے ہیں۔ ابھی مثلاً یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، مثال کی ہی باتیں دے رہے ہیں، صرف برین واش کے لیے، دماغ کی صفائی کے لیے، کہ یہ بدگمانی جب ایک بار ذہن میں گھیراؤ ہو جائے، قبضہ کر لے، تو دماغ کو ہی نہیں بلکہ پورے شریر کو نہیں، اس شریر کی وجہ سے روح اور روح کی وجہ سے پورے سماج تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ بدگمانی اتنی خطرناک چیز ہے۔ آپ آگے سماعت کریں گے، کچھ مثالیں اور بھی دی جائیں گی، کچھ واقعات بتائے جائیں گے، آپ سنیں۔ یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ اب آپ یہ سوچیں، کچھ لوگوں کا گمان یہ ہو سکتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ بنا رہا ہے، لگتا ہے اس کو پیسے کی کچھ کمی ہے، یا یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ سوشل میڈیا میں ایکٹیو پورا ہونا چاہتا ہے، پورا جو ہے نا چھانا چاہتا ہے، ہر جگہ اپنے آپ کو معروف کروانا چاہتا ہے، مشہور ہونا چاہتا ہے۔ یہ غلط خیال جس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھو اس میں کچھ دکھاوا وغیرہ کی بات ہے۔ بھائی یہ غلط خیال ہے، غلط گمان ہے، اس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ اگر اس میں خیال آیا اور آپ نے بغیر تحقیق کے اگر اس کو یقین مان لیا، بغیر کسی لوجک اور دلیل کے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت والجلال کسی بھی بندے کے اندر اتنی کوئی بھاری چیز، کوئی ایسا حکم اللہ رب العزت کے طرف سے کسی بندے پر اللہ نے لگایا اور ڈالا نہیں ہے، کوئی ایسا حکم کا بوجھ اس پر نہیں ڈالا ہے جس بوجھ کو اٹھانے اور عمل کرنے اور پورا کرنے کی شکتی اور طاقت اللہ نے اس بندے کے اندر نہیں رکھی ہے۔ مثال یہ ہے کہ 10 سال کا بچہ کے اندر 50 کلو کا کوئی وزنی چیز اٹھانے کے لیے کوئی بندہ نہیں دیتا ہے، اس لیے نہیں دیتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ اب عمر کم ہے، جب عمر کم ہے تو اس کے اندر طاقت بھی کم ہوگی، لہٰذا یہ جو ہے 10 سال کا بچہ 50 کلو کا وزنی چیز اٹھا نہیں سکتا ہے تو کوئی نہیں دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت
اپنے بندوں پر اتنا بھاری پہاڑ جیسی کوئی چیز نہیں رکھتا ہے جو اللہ کا بندہ اللہ کے اس حکم کو پورا نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس کی اس آیت کے حصے میں اس کے غلط ذہنیت کو دور کرنے کے لیے اللہ فرماتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں رکھی ہے، کوئی ایسا حکم اللہ نے نہیں نازل کیا ہے جو اس کی سوچ، اس کی طاقت، اس کی استطاعت، اس کے عمل سے زیادہ بھاری ہو، اس کے وجود سے زیادہ بھاری ہو۔ میرے دوستو بزرگوں، سمجھنے کی بات ہے۔ اب یہاں دو پہلو ہیں، نیگیٹو اینڈ پوزیٹیو، مثبت اور منفی، اس کو اردو میں کہیں گے۔ آپ لوگوں کا ذہن میں یہ بات آنے لگی کہ یہ شہرت کے لیے بنائی جا رہی ہے، جبکہ اس کا دوسرا ایک رخ بھی ہے۔ آپ آئینہ صحیح دیکھیں تو صحیح، دوسرا رخ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ صدقہ جاریہ کی نیت سے بنائی جا رہی ہے، کہ جن کو کچھ خبر نہیں، جن کو کچھ پتہ نہیں، دین کے بارے میں دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، دین کے اور شریعت کے اور قرآن و حدیث کے علوم سے بے خبر ہے، باخبر نہیں، بے خبر ہے، ان کو ذرہ برابر اس بارے میں علم نہیں، اور مدرسے والوں سے، مسجد والوں سے، علماء سے، حفاظ سے اور قراء سے وہ بدگمان ہے، بدظن ہے، اور اس کی وجہ سے سماج میں دوریاں بن رہی ہیں، اور علماء اور عوام کے بیچ میں دوریاں بن رہی ہے، اور اس کی وجہ سے پورے کے پورے معاشرے تباہ ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے سماج کی اصلاح کے لیے، سماج سدھار جس کو بولتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کے لیے، لوگوں تک صحیح بات، صحیح مسائل، قرآن اور حدیث کا صحیح علم پہنچانے کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ تو یہ کسی ایک بات کا دوسرا رخ ہے، دو پہلو ہوتے ہیں، یہ دوسرا رخ جس کو پوزیٹیو یا مثبت کہتے ہیں۔ اب ہم آپ سب اپنی ذہنیت کو ٹٹولے اور سوچیں کہ ہمارا دماغ گندا ہے، خراب ہے، ذہنیت کے اندر غلط باتیں ہی کیوں آتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گندے ہیں، ہماری سوچ گندی ہے، ہماری فکر گندی ہے، خیالات گندے ہیں، اسی لیے ہم بدظنی کے، بدگمانی کے شکار ہوتے ہیں۔ اب چلیں ہم بتاتے چلیں، عربی میں ایک کہاوت ہے۔ کہاوت کیا ہے؟ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے، اور عربی میں ایک کہاوت ہے، جیسا کہ کہنے والوں نے کہا ہے کہ کلو اناء یترشح بما فی، اناء کے معنی برتن کے آتے ہیں، کہ ہر برتن سے وہی نکلے گی جو اس برتن کے اندر ہوگی۔ اگر اس کے اندر آپ بڑھیا سے زبردست حیدرآبادی بریانی بنا کے رکھے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہاں سے دودھ نکلے، ایسا ہوگا؟ بولیے نا بھائی۔ جیب میں ادھر آپ کی چابی رکھی ہوئی ہے، اور آپ تلاشتے ہیں کہ علاؤدین کا چراغ ہاتھ دے اور نکل جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کے جیب میں کچھ نہیں ہے، پھوٹی کوڑی نہیں ہے، کاغذ ہے، آپ ہاتھ دیتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہزار کا تو مسئلہ ہی ختم ہے، ابھی 500 کے کڑکڑیا 100 200 500 نوٹ نکل آئے، ہوگا؟ ارے بولو نا بھائی، یہ مثال دی جا رہی ہے، سر جھکائیے نہیں، ابھی سننے اور سمجھنے کی بات ہے۔ تو ہوگا نہیں، پتہ یہ چلا کہ جو چیز جیب میں ہے وہی چیز نکلے گی، جو سامان جیب میں رکھا ہوا ہے وہی سامان نکلے گا۔ برتن اور بالٹی کے اندر اگر آپ کیروسین رکھے ہیں تو وہی چیز نکل آئے گی، اگر دودھ ہے تو دودھ نکل آئے گی، پانی ہے تو پانی نکل آئے گی، اور کسی ظرف کے اندر کسی چیز میں شہد ہے، ہنی جس کو بولتے ہیں، تو وہی نکلے گی۔ تو کہنے والے نے کہا کل اناء یترشح بما فی، ہر چیز سے، تھیلی سے، جیب سے، برتن سے، ہانڈی سے وہی نکلے گی جو اس کے اندر ہوگی۔ ہر آدمی کے کھوپڑی سے وہی بات نکلے گی، وہی سوچ، وہی ذہنیت، وہی خیال، جس خیال کا وہ بندہ ہوگا، ویکتی ہوگا، انسان ہوگا۔ اب آپ ہم سب مل کر اپنے ذہن کا جائزہ لیں کہ ہمارا کھوپڑی خراب تو نہیں ہے، دماغ ہمارا خراب تو نہیں ہے، ذہنیت ہماری گندی تو نہیں ہے۔ بالآخر کسی بات میں جب دو رخ ہے، نیگیٹو اینڈ پوزیٹیو، تو ہم غلط ہی کیوں سوچتے ہیں، نیگیٹو ہی کیوں سوچتے ہیں، پوزیٹیو کیوں نہیں سوچ سکتے، مثبت کے بجائے منفی سوچ اپنی ذہن میں کیوں پالتے ہیں؟ میرے دوستو بزرگوں، یہ غلط ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
یا ایھا آمنو، یہاں خطاب ایمان والوں سے ہے۔ اللہ نے نہیں کہا یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، یا ایھا الذین فاسقو، اے فاسقو، یا ایھا المنافقون، اے منافقو۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو خطاب ہے، کہا اجتنبو، تم احتراز کرو، بچ جاؤ ایسے سماج سے، ایسے معاشرے سے، ایسی جگہ سے، ایسے لوگوں سے دوریاں بنا لو، ایسے لوگوں سے، ایسی ذہنیت کے سوچ رکھنے والے لوگوں سے اپنا تعلق ختم کر لو، ایسی جگہ سے اپنے آپ کو الگ کر لو جس جگہ میں رہنے والے کے لوگوں کا دماغ خراب ہے، جس ذہنیت کے لوگوں کے دماغ کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، ایسے لوگوں سے، ایسی ذہنیت سے، ایسی سوچ سے تم اپنے آپ کو الگ کر لو۔ کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے گمان، خیال جو ہمارے دل میں آتے ہیں، اگر اس کو بغیر تحقیق کے ہم نے یقین کر لیا، مان لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان بعض الظن اسم، بہت سارا ایسا خیال، بہت ساری ایسی باتیں، بہت سارے ایسے گمان جو گناہ ہوتے ہیں، آپ کے پاس کوئی لوجک نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی یقین اور ظنی ثبوت نہیں ہے، باوجود یہ کہ پھر بھی آپ اس بات پر یقین کر رہے ہیں۔ قرآن مقدس کی ایک اور آیت میں نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ رب العزت اس آیت میں ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں کہ آئینہ دیکھو، اگر تم کالے ہو تو آئینہ کو چونا پچوڑا کر کے سفید کر دو، تمہارا چہرہ سادہ نہیں ہو سکتا، تمہارے فیس اور چہرے کے اندر خوبصورتی نہیں آ سکتی، سفیدی نہیں آ سکتی۔ تم کالے ہو تو آئینہ تمہیں کالا دکھائے گا، اگر چہرے کے اندر سفیدی ہے تو آئینہ کبھی جھوٹ، بولیے نا بھائی، آئینہ جھوٹ بولتا نہیں ہے، آئینہ آپ کو گورا کا گورا ہی دکھائے گا۔ اگر آپ انگریز کی طرح چٹے ہیں تو آئینہ وہی دکھائے گا، اگر چہرے میں داغ ہے تو چہرہ بتائے گا کہ ہاں آپ کے چہرے میں داغ ہے۔ آپ آئینہ کو پھوڑ دیں، 70 ٹکڑے کر دیں، پھر بھی اگر دیکھیں گے تو وہی چیز آپ کو بتائی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہمیں آئینہ دکھایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم، اس کو ایک مثال دے دیں، بولیے نا، مثال سے بڑی جلدی بات سمجھ میں آتی ہے۔ مثال یہ ہے، سنیے دھیان سے سنیے، سماج کے اندر سب سے زیادہ، کتاب میں لکھا ہے، سماج کے اندر سب سے زیادہ جس عمل کی وجہ سے، جس غلطی کی وجہ سے، جس گناہ کی وجہ سے سماج میں خرابی پیدا ہوتی ہے، جھگڑا پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، ماں اور بیٹی میں جھگڑا ہے، اور باپ بیٹے میں اگر کشاکشی کا عالم ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے یہی غلط گمان اور غلط خیال اور بدگمانی کی کچھ نہ کچھ علامتیں وہاں پائی جائیں گی۔ مثال کیا ہے؟ وہ جو آیت، اس کا ترجمہ سن لیں پہلے۔ اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں بھی ایمان والے کو خطاب ہے، ان، اگر جاءکم، آئے تمہارے پاس، فاسقن، کوئی فاسق آدمی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان القرآن اور اسی طرح بہت سارے مفسرین کی کتاب میں رات ٹٹول رہا تھا، دیکھا کہ بڑا خوبصورت اپنے تخیل میں جا کر انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور مطلب نکالا ہے کہ اگر کوئی کرپٹ آدمی، فاسق کا ترجمہ کرپٹ آدمی، غلط آدمی، غلط لچھن کا آدمی، غلط چلن کا آدمی، بد چلنی کا شکار کوئی ویکتی، اسی طرح غلط اخلاق والا، غلط عادت والا کوئی آدمی آئے، ان جاءکم، اگر آئے، فاسقن، کوئی غلط آدمی، کوئی گناہگار آدمی، کوئی ایسا آدمی جس کی بات میں کوئی اعتبار نہیں کرتا ہے، کوئی ویلیو نہیں اس کی بات کی، کیونکہ کبھی سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے، اور بغیر پیندے کی لوٹے کی طرح کبھی ادھر لڑکتا ہے، کبھی ادھر لڑکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فاسقن بنبأ فتبینوا، اگر آ جائے اور کوئی خبر دے، کسی کے بارے میں کوئی بات بتائے کہ دیکھو فلاں امام صاحب جو ہے نا، یا مؤذن صاحب یہ کر رہے ہیں، کمیٹی کا فلاں آدمی دیکھو نا یہ کرتا ہے، گاؤں کا مکھیا دیکھو یہ کرتا ہے، ارے مدرسے والے کا تو کچھ کام نہیں، یہ کرتا ہے، انہوں نے یہ کر لیا، اس کی عورت کو تو دیکھے ہو تم نے، انہوں نے یہ کر لیا،
قرآن کہتا ہے، میری آپ کی بات نہیں، کسی کے باپ کی زبان سے بات نکلی نہیں ہے، یہ قرآن ہے، قرآن اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام۔ اللہ فرماتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی بھی انسان کسی کے بارے میں کوئی خبر دے، قرآن کہتا ہے فتبینوا، تحقیق کرو، اگر بغیر تحقیق کے تم اس بات کو مان لو گے، قرآن کہتا ہے تمہیں ایک دن منہ چھپانا پڑے گا، شرمندگی اٹھانی پڑے گی، ذلیل ہونا پڑے گا۔ ہمارے سماج کے اندر یہی تو ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال میں دے رہا تھا، مثال سن لیں۔ کوئی آدمی ادھر سے آیا، کہا کہ امام صاحب، ہاں بھائی بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے نا کہ آپ کا کان کوئی کوا لے کے اڑ گیا ہے۔ اب ہم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، کوئی تحقیق نہیں، کچھ نہیں، فوراً اچھا بھائی ایسی بات ہے، اب باہر نکل کے کوے کی تلاش میں نکل پڑا۔ کتنی بڑی بیوقوفی ہے، کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ بھائی جس نے آ کر خبر دینے والے نے خبر دی کہ تمہارا کان کوا لے اڑ گیا ہے، تو جس کو خبر دی گئی ہے، جس کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے، جس کے کان کوا لے کر اڑ جانے کی بات کی گئی ہے، اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے کان پر ایک بار ہاتھ پھیر لیں اور دیکھ لیں کہ میرا کان میرے کان کی جگہ میں ہے یا نان بن چکا ہے، یعنی ہے یہ نہیں، نون کہہ لیں یا نان کہہ لیں۔ اگر سریانی زبان میں اگر ہم اس کا ترجمہ بتائیں تو پھر کچھ اور مطلب ہوتا ہے، خیر تحقیق میں نہیں جانا چاہتا زیادہ۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں آئینہ دکھایا ہے کہ سماج کے اندر جتنی دوریاں بن رہی ہے، کسی نے بغیر کسی کچھ بتائے سسرال کی بات، بیوی نے اپنے میکے میں اپنے باپ کو اپنے ماں کو جھوٹے فون کر کے، یہ دیکھیں نا ادھر تو میرے ساس نے ایسا کر دیا، میرے شوہر نے یہ کر دیا ہے، اور فلاں یہ عمل کر دیا ہے، اور میرا جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ اگر آپ لوگ کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں تو پھر ری ایکشن دیکھنے کو ملے گا، کچھ نہ کچھ ہم قدم اٹھا لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ اب چاہیے یہ کہ آؤ دیکھے نہ تاؤ دیکھے، سسرال والے یوں غصے بھرے آتے ہیں اور فوراً ایکشن۔ ان کو چاہیے کہ پہلے دونوں کو سامنے رکھا جائے، ادھر سے بھی کچھ آدمی رکھا جائے، ادھر سے بھی رکھا جائے، تحقیق کیا جائے۔ اگر گھر کے افراد سے صحیح بات کھل کر نہیں آ رہی ہے تو اگل بغل کے کچھ خاص آدمیوں کو بلایا جائے، ان سے تحقیق کی جائے، پتہ لگایا جائے، اور کھود کرید کے بعد جو بات سامنے آئے اس پر نرنے لیا جائے، ایکشن لیا جائے، اس کے بعد عمل کیا جائے۔ ورنہ قرآن کہتا ہے فتبینوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ورنہ جاہلوں کی طرح بغیر تحقیق کیے، بغیر ثبوت جھٹائے، بغیر کسی لوزک اور دلیل کے کسی کی بھی بات سن کے تم نے عمل کر لیا، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ میری بات ہے، قرآن ہی نہ ہے، قرآن کی آیت 26 پارہ پڑھو آپ، سورہ حجرات کے اندر یہ آیت ہے، موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم جب یقین کر لو گے اور بعد میں تمہیں پتہ چلے گا تو تمہیں یا تو چہرہ چھپانا پڑے گا، یا جس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے ان سے آنکھیں ملانے میں تمہیں شرم آئے گی، اور ہو سکتا ہے اس کے عوض میں تمہیں مار بھی کھانا پڑ جائے۔ ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں لیکن سمجھ نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا واقعہ بدگمانی کے سلسلے میں لکھا ہوا ہے۔ حکیم اختر صاحب اور حضرت شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ کی بات ہے، افریقہ کے جنگل کے اندر، افریقہ کے جنگل کی بات جب آتی ہے تو کتاب جو سنتے ہیں پڑھتے ہیں فضائل کے، ان کو پتہ ہوگا کہ وہاں جنگل کی باتیں بڑی معروف ہے ہماری کتابوں کے اندر، کہ افریقہ کے جنگل میں ایک جگہ ایک موٹا تازہ حبشی آدمی، حبشی کالے کو کہتے ہیں، موٹا تازہ حبشی آدمی، ہونٹ موٹے موٹے، لمبے لمبے دانت اور بڑی بڑی آنکھیں، اور ناک بھی جو ہے نا زبردست، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جنگلی ہاتھی گینڈا نکل چلا آیا ہو۔ اب وہ جیسے ہی نکل کے راستے میں چلا جا رہا تھا، اس کی نگاہ ایک بار نیچے کو کیا پڑی، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا آئینہ ٹوٹا ہوا آئینہ پڑا ہوا ہے، تو بیچارے کسی کا آئینہ رہا ہوگا، وہ نیچے گر گیا ہوگا۔ اب یہ چلا جا رہا تھا، اس کی نگاہ اس پر پڑ گئی،
تو جب آئینے میں اس کو اپنی شکل نظر آئی تو دیکھتا کیا ہے کہ یہ بڑی بڑی آنکھ اور موٹے موٹے ہونٹ اور لمبے لمبے دانت اور بڑی بڑی آنکھیں اور بڑا بھیانک خوبصورت شکل کا کوئی آدمی ہے، تو یہ فوراً وہاں رک جاتا ہے اور آئینہ کو ڈانٹنا شروع کرتا ہے، کم بخت کہیں کے، لگتا ہے یوں ہی تجھے کسی نے پھینک کر نہیں گیا ہے، اس لیے پھینک کر گیا ہے کہ تو اتنی بھدی اور خراب چیز ہے، تو اگر اچھی چیز ہوتی، خوبصورت چیز ہوتی، قیمتی چیز ہوتی تو لوگ تجھے پھینکنے کے بجائے لے جا کر اور الماری میں تالا بند کر کے رکھتا۔ تو دوستو بزرگوں، غالب نے کہا تھا کہ عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے، اس حبشی کو اپنی شکل کے بجائے آئینے میں خرابی نظر آ رہی تھی۔ میرے خیال سے بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی، بہت ساری باتیں اس ضمن میں رہ گئی ہیں، وقت نہیں ہے، بہت کم سمے میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کوئی بھی کسی کے بارے میں، کوئی کسی عورت کے بارے میں، کوئی کسی کے گھر کے بارے میں، کوئی کسی کے بھائی کے بارے میں، کوئی کسی کے باپ کے بارے میں کوئی خبر دے، پہلے آپ اس کی تحقیق کرو۔ تحقیق کرنے سے ایسا ہوتا ہے کہ سماج سے ساری برائی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے جو بھی بات کہلوائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اور تمام لوگوں کو خوب عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔